بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 37، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 267 سے، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا 273 تک، 7 ہی آیات ہیں اس کی۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم کریں گے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 267 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، الی آخر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی خاص خطاب کر رہے ہیں مومنوں سے کہ اے ایمان والو، خرچ کرو پاکیزہ اور عمدہ چیزیں، یعنی جو تم کماتے ہو، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی چیز جو تمہارے لیے ہوتی ہے اور تم خود پسند کرو اس کو کہ وہ اچھا ہے۔ اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ابھی خرچ کرنے کے حساب سے شروع ہو گئے، تو آگے ہم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آگے پڑھیں گے کہ نیکی یہ ہے کہ تو خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ ہرگز نیکی نہیں ہو سکتی، یعنی تم کامیابی کو نہیں پا سکتے ہو، اس درجے کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ تو یہاں بھی طیبات کا ذکر آ رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کرو کہ جو چیز بیکار ہو اور ردی ہو اس کو خیرات میں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دے دو، اور یہ گمان رکھو کہ اس خیرات کا تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ کوئی تمہیں ایسی چیز دے تو تمہیں کیا ایسا پسند ہوگا؟ کیا تم ایسا پسند کر لو گے اس کو لینا؟ تو پھر جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے محتاج بھائیوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ تم دوسروں کے ساتھ وہی رویہ رکھو جو اپنے لیے تم چاہتے ہو۔ شیطان انسانوں کو مفلسی سے ڈراتا ہے، آدمی میں ایسی سوجھ بوجھ کا پیدا ہونا کہ دنیا کے ظاہری اور نمائشی فوائد میں پھنس کر نہ رہ جائے، بلکہ حقیقی نفع نقصان کو سمجھ سکے اور اچھائی اور برائی کی راہوں کا شناسا بن جائے۔ ظاہر ہے جو خود اعلیٰ درجے کی صفات رکھتا ہو وہ برے اوصاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی سوجھ بوجھ والی باتوں کو قرآن مجید نے حکمت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انفاق حکمت کے خزانے کی کلید ہے۔ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ جسے حکمت مل گئی اس نے زندگی کی بہت بڑی نعمت اور برکت حاصل کر لی، وہ ہرگز شیطان کی راہوں پر نہیں جائے گا۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بات بڑی عقل مندی کی ہے کہ آدمی دولت کو سنبھال کر رکھے اور ہر وقت اس میں اضافے کی فکر ہی میں لگا رہے، لیکن مومن کے نزدیک یہ عین بے وقوفی ہے۔ ریاکاری کی خیرات سے روکا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک پوشیدہ طور پر خیرات نہ کر سکو تو خیرات کرو ہی نہیں، یا خواہ مخواہ پوشیدگی کے تکلف میں پڑھ کر خیرات کے عمل میں رکاوٹ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو اور اپنی طرف سے کوئی ایسی بات یا نمائش کا جذبہ نہ ہو۔ چھپا کر نیکی یا خیرات کرنے سے آدمی کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور اس سے اس کے اوصاف حمیدہ نشوونما پاتے ہیں اور بری صفات دور ہو جاتی ہیں۔ یہی بات ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول بنا دیا گیا ہے، اور وہ اس کی تھوڑی خطاؤں کو خوبیوں کے مقابلے میں معاف کر دیتا ہے۔ پھر خیرات کرنے سے آدمی میں اللہ تعالیٰ سے خدا پرستی کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ وہ یہ کام نہ تو کسی پر احسان جتانے کے لیے کرتا ہے اور نہ کسی سے تحسین اور شکر کی توقع رکھتا ہے۔ خیرات کا ایک ضروری مصرف یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو دنیا کے کام کاج کا دھندا چھوڑ کر دعوت حق کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔
نہ تو ان کے اپنے معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کی مقدرت ہے، نہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش رکھتے ہیں۔ شب و روز بس وہ دین اور ملت کی خدمت میں مشغول ہیں۔ حالت ان کی حاجت مندوں کی ضرورت مگر ان صورت میں یعنی بے نیازوں کی، جو کہ مانگتے نہیں ہیں، بس ان کی کہ وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے، تو ان کی بھی حاجت پوری کرنا جو ہے وہ اسلام نے اس کی بھی تلقین کی ہے۔ حالت ان کی حاجت مندوں کی مگر صورت بے نیازوں کی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کی خبرگیری ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی آپ خود سے دیکھ کر اندازہ لگایا کریں کہ ایسے شخص کو ضرورت ہے، آپ اس کو دے دیا کریں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ لوگ بالعموم ان کو خیرات کا مستحق سمجھتے ہیں، جو کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتے ہیں، چست و چالاک ہوتے ہیں، لیکن ایک خوددار حاجت مند کو کوئی نہیں پوچھتا، حالانکہ سب سے زیادہ مستحق ایسے ہی افراد ہوتے ہیں۔ اس زمن میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ خیرات دینے والوں کو چاہیے کہ ایسے افراد کو تلاش کریں، یعنی خود سے تلاش کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ تم ان کو پہچانو گے ان کے چہروں سے، یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے لپک لپک کر، بس آپ ان کو ان کے چہروں سے تو ان کو تلاش کر کے دیں، اور لینے والوں کو چاہیے کہ سوال کر کے اپنی خود کی جو عفت ہے اس کو تارا نہ کریں، اور یہ ان کی نشانی کے خلاف ہے، اور بے نیاز رہیں، اور دوسرے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے افراد کی بن مانگ کے مدد کرتے رہیں۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ، اور اب دیکھتے ہیں ہم کچھ احوال احسن البیان سے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من اذا احسان جتلانے اور تکلیف دینے اور ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بتایا گیا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے ہو۔ یعنی ایک شخص ناجائز کاروبار کرتا ہے سود وغیرہ کا، اور وہ پھر اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، تو ایسوں کی قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ رزق حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار تجارت اور صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، ارادہ نہ کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، پاک اور حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بھی بتلایا گیا ہے کہ بعض لوگ جو خیر کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، خراب اور نکمی کھجوریں اہل صفا کے لیے مسجد میں لٹکا جاتے، جس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھیں۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی جس طرح تم خود ردی چیز لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو۔ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دہراتا بھی رہتا ہے اور پلٹاتا ہے، لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ حکمت سے بعض کے نزدیک عقل و فہم، علم، اور بعض کے نزدیک اصابت رائے، قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم فہم، قوت فیصلہ، اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں یعنی راہ حق میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسے صحیح بخاری سے مسلم نے روایت کیا ہے،
نظر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا. آگے نظر کے بھی ہمارے ذکر آ رہا ہے آیت میں کہ اللہ کے لیے اگر آپ نظر نیاز مانتے ہو تو وہ جائز ہے اور اسے پورا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ کہ اللہ جانتا ہے جو تم نظر نیاز مانتے ہو. اس کے بارے میں ذکر ہے کہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ابتلا سے مصیبت سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں نیک عمل کروں گا. اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ پورا نہ کرنا ضروری ہے. علاوہ ازیں نظر بھی نماز روزہ کی طرف عبادت ہے. جیسے کوئی شخص ہے وہ سود وغیرہ کھاتا ہے اور وہ ایسے ہی کسی اور کو کہہ دیتا ہے کہ میں اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی میں فلاں کو بھی اس کام پر لگا دوں گا، یعنی اس کو کچھ راست وغیرہ دے دوں گا کہ وہ بھی آگے انٹرسٹ کا کام کرے، یا ایک شراب کی دکان یا جوئے کا اڈا کھول دوں گا. یہ تو پھر ناجائز قسم کی دعائیں ہیں نا. مطلب اپنے مال میں سے وہ چاہتا ہے کہ میں صدقے کے طور پر نکال دوں گا اور کچھ لاکھوں روپے 4-5 لاکھ روپیہ کسی کی ہیلپ آؤٹ کر کے اور اسے ایسا کام ایسا دھندا جس سے اس کا بھی کاروبار چل پڑے. تو یہ چیزیں پھر ناجائز ہیں. اس طرح سے تو خود بھی روکا گیا ہے اور ان کاموں کو حرام کیا گیا اور کسی کی مدد کے لیے بھی کرنا جو ہے وہ بھی ناجائز ہے. علاوہ ازیں نظر میں بھی نماز روزہ کی طرح ہی عبادت ہے. اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا اس کی عبادت کرنا جو کہ شرک ہے. جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نظر و نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شرک سے ہم سب کو پناہ میں رکھے. اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے سوائے کسی ایسی صورت کے کہ اعلانیہ صدقے دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو اور اگر ریاکاری کا جذبہ شامل ہو تو اس کنڈیشن میں نہیں، اور اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے. تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ اور خیرات کرنا ہی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. صدقے میں اخفاء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی خفیہ طریقے سے افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے. لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبات دونوں کے لیے شامل ہے. اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے اور حدیث شریف کا عموم بھی اسی کی تائید کرتا ہے. تفسیری روایات میں اس شان نزول کے بارے میں آگے وما تنفقوا اس معاملے میں جو ذکر آتا ہے کہ اس کا شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی کسی کو آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے. جو آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے وہ آپ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر دیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس شخص کی مدد کروں گا یا آپ اپنے رشتہ داروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ پہلے تم نماز پڑھو، پہلے آپ اللہ کی عبادت کرو گے، 24 گھنٹے نیکی کے کام کرو گے، صدقہ خیرات آپ کرو گے، پھر میں آپ کے اوپر مال خرچ کروں گا. یعنی آپ کے دل میں بھی اگر ایسی نیت آئی کہ یہ کون سا نماز پڑھتا ہے، بے نمازی کے اوپر تو صدقہ نہیں لگتا، یا یہ تو خود گنہگار ہے، اس کے اوپر اب میں کیوں لگاؤں، میں اس کو کیوں دوں اللہ کی رضا کے لیے جو میں نے پیسہ نکالنا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی راہ پر لانا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. دوسری بات یہ کہ ارشاد فرمایا کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کرو گے، یعنی اللہ کا دیدار پانے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر ملے گا. جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے. تاہم زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے. اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مہاجرین اور جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، یعنی وہ لپٹ کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے. ان مہاجرین کا ذکر آ رہا ہے جو مکہ سے مدینے آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے. لوجہ اللہ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اسی کی ذیل میں آ سکتے ہیں. گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود التعفف سوال سے بچنا اختیار کرتے ہیں اور الحافہ یعنی چمٹ کر سوال کرنا اس سے وہ گریز کرتے ہیں. بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت
عفت بیان کی گئی ہے، اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے، یعنی کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ بس مجھے دے دو، میرا یہ کام کر دو، مجھے بہت ضرورت ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیا یا سنوا دیا کسی کے ذریعے سے، یا باتوں کے ذریعے باتوں باتوں میں کہہ دیا، ٹھیک ہے کوئی آپ کی بات سمجھ گیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جس نے کرنا ہوگا وہ کر دے۔ بار بار سوال کرنا اور کسی کو تنگ کرنا، مجبور کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے۔ اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در بدر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت لا یسألون الناس الحافا کا حوالہ پیش فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے مہاجرین، دین کے طلباء، علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی ہو، یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ سنن نبی داؤد نے، سنن نسائی نے، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی نے سب نے اس کو روایت کیا ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دینے والا ہاتھ رکھے اور زیر ہاتھ سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ ہی پسند ہے۔ ہمیشہ نیچے والا ہاتھ جو ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ محتاج اور مفلس کا ہوتا ہے، اور ہر قسم کی مفلسی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے۔ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقر سے اور ہر قسم کی غربت سے، افلاس سے پناہ میں رکھے، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، اور دنیا میں اگر کسی سے ضرورت پڑ بھی جائے تو بھی اللہ سے ہی سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے تو آپ کی خود بخود ہی اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کرنی ہے، دینے والا وہ ہے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک نصیب میں جو کچھ لکھ چکا ہے تقدیر میں، وہ رب کی ذات ہے، تو صرف سورس بناتا ہے ہمارے لیے۔ ہاں جو جن کو عادت ہی پڑ جاتی ہے دوسروں سے مانگنے کی، پھر ان کے لیے دیکھ لیجئے کہ قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا، کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنے انہیں آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 267 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یا ایھا الذین، یا حرف ندا ہے، اے، ایھا الذین اسم موصول ہے، اور اس دونوں کے درمیان یعنی یا حرف ندا اور اس کے منادا کے درمیان، ان کو جوڑنے کے لیے اسم کے درمیان ایھا لگایا جاتا ہے۔ اے لوگو جو، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ آمنو ایمان لائے ہو، آمنو بھی آمن یؤمن سے امن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ انفقو تم خرچ کرو، انفقو بھی انفق ینفقو انفاق اس کا مصدر ہے، اور انفقو ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے۔ من حرف جارہ ہے، سے، طیباتی پاکیزہ عمدہ، طیبات جمع ہیں، طیب جو ہے طیبہ یہ واحد ہوتی ہے۔ ما جو ما موصولہ ہے یہاں پہ، کسب تم کمایا تم نے یا کماتے ہو تم، کسب تم بھی ہمارے پاس کسب یکسب سے کسبن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ و اور من اور ما جوڑے گئے ہیں، من حرف جارہ ہے، سے، ما جو اخرجنا نکالتے ہیں ہم، اخرج یخرج سے اخراجن اس کا مصدر ہے، اور اخرجنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ لیے لام حرف جارہ ہے،
کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، من سے، الارضی زمین، و اور لا نہ، تیممو تم قصد کرو، تم چھانٹو، ولا تیممو اور مت تم ارادہ کرو، مت تم قصد کرو، تیممن سے ہے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، الخبیثہ بری چیز کا، ناپاک چیز کا، یعنی یہاں پر نکمی چیز، ردی چیز مراد لیں گے ہم، منہو من سے، ہو اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، انفق ینفق سے ہے اور انفاقون اس کا مادہ ہے، اور تنفقون ہمارے پاس جو ہے یہ مزید فی کا وزن ہے، یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، و اور لستم نہیں ہو تم، یہ فعل ناقص ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بی حرف جارہ ہے، ساتھ آخذی لینے والے، پکڑنے والے، آخذی ہے اور ہی الگ سے ضمیر ہے اس کے ساتھ، اسے لینے والے یا اس کو پکڑنے والے، آخذی اصل میں آخذینہ تھا، بسبب اضافت کے نون گر گیا، مضاف جو ہے وہی ہے اور مضاف الیہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے وہ ہی ضمیر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے، وہ اس کی مضاف الیہ ہے، الا مگر، ان یہ کہ، تغمدو تم آنکھیں بند کر لو، تم چشم پوشی کرو، اغمازن سے ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فی ہی اس میں، و اور اعلمو تم جان رکھو، علمو بھی علم یعلم سے، علم اس کا مادہ ہے اور یہ فعل امر کا حاضر کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب، غنی بے پرواہ ہے، حمید قابل ستائش ہے یعنی تعریف کے قابل ہے، بہت تعریف والا ہے، الشیطان شیطان، یعیدکم یعیدو وہ خوف دلاتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، باب دعوت سے آتا ہے ہمارے پاس یہ ضربن سے، وعدن اس کا مادہ ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وعدہ یعیدو، کم تم کو، الفقر تنگ دستی کا، فقر کا، و اور یأمرو وہ حکم دیتا ہے، امرا یأمرو ہے ہمارے پاس، یأمرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، امرن اس کا مادہ ہے، کم تم کو، با حرف جارہ ہے، ساتھ الفحشائی بے حیائی کا، فحاشی کا، و اور اللہ اللہ تعالی، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، کم تم سے، مغفرتن بخشش کا، منہ من اور ہو ہے، من طرف سے، ہو اپنی طرف سے، و اور فضلن رحمت کا، فضل کا، و اور اللہ اللہ تعالی، واسع بڑی کشائش والا ہے، واسع بھی فاعل کے وزن پر ہے ہمارے پاس، واسع بڑی کشائش والا، کشادگی والا، علیم خوب جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یؤتی وہ عطا کرتا ہے، عطا یؤتی سے یؤتیو تھا اصل میں تو وہ آگے اسم کے ساتھ ملانے کے لیے یؤتی کر دیا، ٹھیک ہے، یؤتی الحکمت یا محذوف ہو گئی ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی ہمارے پاس، وہ عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت، سمجھ بوجھ، فہم، علم، من یشاء من جس کو، من موصولہ ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء بھی ہمارے پاس شاء یشاء شیء اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور من جس کو، یؤتا وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے یعنی جو دیا جاتا ہے، یؤتا ہمارے پاس فعل مضارع کا ہی واحد مذکر کا صیغہ ہے لیکن یہ مجہول ہے، الحکمت حکمت جس کو عطا کی جاتی ہے یا جو عطا کیا جاتا ہے، حکمت، فا پس، قد تحقیق، اوتیا اس کو ملی یا اس کو دی گئی، عطا یاتی سے یہ بھی ہمارے پاس اوتیا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے، اوتیا اس کو ملی، خیرن نعمت، کثیرن کثیر بڑی، زیادہ، و اور ما نہیں، یذکروا نصیحت حاصل کرتے، ذکر یذکر سے ہے ہمارے پاس،
اور ما جو ہے یہاں پہ ما نافیہ ہوگا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے اسی کلمہ میں، الا مگر، الو والے یا اہل، البابی عقل، عقل یا عقلیں، لبن واحد ہے، اور اولو الالباب جو ہے عقل مند لوگ یا عقل والے لوگ۔ الو جو ہے یہ والے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زو کی جمع ہے یہاں پہ الو۔ وا اور ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، انفقا ینفقو سے، یہ بھی انفاقن سے ہمارے پاس آ رہا ہے، انفقتم فعل ماضی واحد، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، من سے نفقتن، نفقہ یعنی کہ خرچ، او یا نظر تم، نظر مانو تم، نظر تم بھی ہمارے پاس نظر ینظرو سے ہے، نظرن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، من کوئی، نظرن، یہ دیکھیں نظرن تھا ویسے اسی کا مادہ، نظر تم کا مادہ ہے، لیکن من حرف جارہ کی وجہ سے نظرن آیا ہے، نظر ماننا کوئی نظر، فا پس ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، علم یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علم اس کا مادہ ہے، ہو اس کو، و اور ما نہیں، للظالمین لام حرف جارہ ہے، الظالمین ظالم کی جمع اسم فاعل ہے، یہ بھی ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ ظالمین، ظالموں کا یا ظالموں کے لیے، من کوئی، انصار مددگار، ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو، اگر تم ظاہر کر دو، ابداؤن سے ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یہ بھی ہمارے پاس بدا یبدی سے، اور تبدو جو ہے یہ اصل میں تبدو ہے، آگے اسم آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کی واو حذف کر دی گئی ہے، تم ظاہر کر دو یا ظاہر کر کے دو، الصدقاتی خیرات، صدقات صدقہ کی جمع ہے، فا تو نعم کیا ہی خوب ہے، ہیا وہ، و اور نعمہ اس کے لیے آتا ہے، یہ افعال مدح میں سے ہوتا ہے، یعنی کیا خوب ہے، کیا ہی اچھا ہے، ہیا وہ جو تم چھپ کر ظاہر طریقے سے اگر دے دو تو کیا ہی اچھا ہے، و اور ان اگر تخفو تم چھپا کر دو، تم خفیہ طریقے سے دو، ہا اس کو، و اور تو تم دو اس کو، ہا اسے، الفقراء اہل حاجت کو، فقراء کو، محتاج اور نادار کو، فقیرن اس کی واحد ہوتی ہے، اور فقراء جو ہے یہ جمع ہے، فقرن، فقارتن بھی ہوتا ہے صرف مشبہ کا صیغہ، اسے فا تو ہوا وہ، خیرن خوب تر ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، و اور یکفر وہ دور کر دے گا، وہ ہٹا دے گا، ساقط کر دے گا، باب تفعیل سے ہے، تکفیرن سے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کفرا یکفر تکفیرن، ان حرف جارہ ہے، سے، کم تم سے، من سے یا کچھ، سیئاتی گناہوں کو، سیئات جو ہے یہ سیئتن جمع ہوتی ہے اور سیئات جمع ہے، بہت سارے گناہ، سوءن بھی ہوتا ہے، کم تمہارے، دیکھیے صدقہ خیرات جو ہے جو پوشیدہ طریقے سے دیں یا ظاہر، وہ کیا کرتا ہے انسان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر اس انسان کو عطا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی برائیاں، اس کے گناہ دور کر دیتا ہے، برے اعمال دور کر کے اس کے اندر نیک صفات ڈال دیتا ہے، واللہ اور اللہ اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو یا تم کام کرتے ہو، خبیرن خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، لیسا نہیں ہے، یہ بھی فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، علیکا آپ پر، علی حرف جارہ ہے اور کا ضمیر جوڑی گئی ہے، علیکا آپ پر، ہدا ہدایت دینا، ہم ان کو، و اور لاکنہ لیکن، اللہ اللہ تعالی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی دونوں صیغے یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے پاس، یہدیو ہے اصل میں، تو یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، و اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے خیرن مال، خیر مال کو کہتے ہیں، اچھی چیز کو، بھلی چیز کو کہتے ہیں، فا تو لیے، انفسی نفسوں کے، کم اپنے نفسوں کی،
بہتری کے لیے ہے، اپنے نفسوں کی پاکیزگی کے لیے ہے جو کچھ بھی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور ما نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، یہاں بھی ما نافیہ اس لیے ہے کہ آگے الا آ رہا ہے اسی کلمہ میں، مگر ابتغاء طلب کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنے کو، وجہ خوشنودی اللہ تعالیٰ کی، وجہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے۔ ویسے وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، تو اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے خیرن مال، یوفا وہ پورا دیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے پاس باب تفعیل سے ہے، وفا یوفی توفیتن سے مضارع مجہول کا مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مادہ وفیون ہے اس کا۔ الا اور کم، الا حرف جرہ ہے، الا طرف، کم تمہاری، اور انتم تمہارا، لا نہیں، تظلمون نقصان کیا جائے گا، یعنی نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے۔ ویسے تو یہ معنی بنتا ہے، ظلم یظلم سے ہے اور ظلم یظلم سے ہے، ظلم اس کا مادہ ہے، اور تظلمون جو ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع مجہول کا آ رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ لا تظلمون لا نفی داخل ہوا ہے کہ نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی نہیں تمہارا نقصان کیا جائے گا۔ لی واسطے یا لیے، فقرائی الفقرائی حاجت مندوں کے لیے، الذین وہ جو احصروا وہ محصور کیے گئے، وہ بند کیے گئے یا روکے گئے، باب افعال سے ہے، احصارن افعال کے وزن پر ہے، ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، احصر یحصر سے احصر ہمارے پاس آ رہا ہے، فی حرف جارہ ہے، میں سبیلی راہ اللہ تعالیٰ کی، لا یستطیعون لا نفی داخل ہے، نہیں وہ طاقت رکھتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے، یستطیعون بھی ہمارے پاس ہے فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ دربن سفر کی، یعنی کہیں جانے کی، دربن جو ہے یہ ہمارے پاس جانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہاں پہ سفر کی، کہیں جانے کی، فی الارض زمین میں، یحسبو گمان کرتا ہے وہ، حسیبہ یحسبو، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس ویسے حسیبہ یحسبو وزن ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں یحسبون بھی آیا ہوا ہے، کسرہ کے ساتھ بھی عین کلمہ جو ہے وہ آیا ہے، اور یہاں پہ یا مفتوح آیا ہمارے پاس عین کلمہ، یحسبو وہ گمان کرتا ہے، یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حسیبہ یحسبو حسبن اس کا مادہ ہے، ہم ان کو، الجاہل ناواقف یا نادان، اغنیاء مالدار یا غنی، دولت مند، غنی ان کی جمع ہے اغنیاء، من سے یا وجہ سے، التعفف تعفف کہتے ہیں عفت پاک دامنی خودداری کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے، تعفف جو ہے یہ مصدر ہے ہمارے پاس اور نہ مانگنا کے معنی دیتا ہے، تعرف تو پہچانتا ہے، تعریف بھی ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا، ٹھیک ہے، عریفہ یا عارفو سے، تو پہچانتا ہے، ہم ان کو، بھی ساتھ، سیما جو ہے چہرے، نشانی، علامات، قیافہ، ہم ان کے، لا یسألون یہ بھی لا نفی داخل ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، سأل یسألو سے یسألون آ رہا ہے ہمارے پاس، نہیں وہ سوال کرتے، نہیں وہ مانگتے، الناسا لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، یعنی جھگڑا کرنا، اصرار کرنا، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، اور ما نہیں، یا جو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے خیرن مال، تو ان بے شک اللہ تعالی بھی اس کو، علیم خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم،
من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یا حرف ندا کے اوپر دیکھیے فتح قائمہ ہے اور اس کے بعد وقفہ ہے، پھر ایوہا دوسرا کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل آ رہی ہے جائز، جس کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. ایو یا ایو دونوں جگہ یہاں پہ نرمی رکھیے گا، نرمی والے حروف میں سے ہے. یا ایوہا ایسے سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. یا ایوہا، ٹھیک ہے. یا ایوہا الذین، دین میں زال نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کیجیے. آمنو میں آ میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. نو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. انفقو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی آ رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. قو میں قاف کپور پڑھتے ہوئے آگے واؤ مدہ ادا کیجیے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے. ہونٹ جب گول کرتے ہیں آپ تھوڑا سا آگے بڑھایا کریں تاکہ 2 کاؤنٹ ہو جایا کرے. من طیباتی اخفا تھوڑا سا پر کر لیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. آگے تو آپ کو پر پڑھتے ہوئے یا کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، یا کو باریک ہی رکھنا ہے، اور یا کے نیچے کسرہ ہے، کسرہ کی آواز آپ نے باریک ہی رکھنی ہے. طیباتی، طیباتی. ماں کسبتم میں ماں میں الف مدہ، کسبتم میں با پر قلقلہ کرنا ہے. تم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ ہوا. ماں میں میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ واجبہ کریں گے، اور ماں میں مد منفصل جائز ہوگی، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اخرجنا میں اوخ نہیں کہنا، حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، حمزہ باریک رکھنی ہے. آگے خو کو پر کرنا ہے، حمز کی آواز آنی چاہیے ساتھ میں. اخ ادنا حلق سے ادا کیجیے اس کو. رجنا میں روا پر پڑی جائے گی، جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. رج نہیں کہنا، رج رج. اخرجنا نا میں الف مدہ ہے، اخرجنا نہیں کہنا، ورنہ صیغہ ہی آپ بدل دیں گے. وہ اخرجنا کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث کا غائب کا صیغہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ نون الف نا ہے، اس لیے صیغے کا بدل جانا ہے اور معنی بہت تبدیل ہو جائے گا، دھیان دیجیے گا. لکم من میں نون میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، اور لکم من الارض میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے. الارضی لام کو ساکن کرنا ہے، رو کو بھی ارو نہیں کہنا، اور بس را مفخم پڑھی جائے گی. دعات کو بھی پر پڑھنا ہے. آگے ولا تیمموا الخبیث، لام الف لا پورا ادا کیجیے گا. تیمموا یہاں پہ میم مشدد ہے، انہیں واجبہ کرنا ہے. الخبیث لام پہ جھٹکا نہیں دینا، ساکن کرنا ہے. خو کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کیجیے، اور فا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. خبیثہ، خبیثہ سا نہیں کہنا ہے. منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے. تنفقون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ولستم بآخذیہ میں سین پر سیٹی کی آواز لے کر آئیں، حمز کرنا ہے. تم میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ آپ نے کرنے ہیں. آخذی میں آپ نے فتح قائمہ کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. خو پر پڑھتے ہوئے آگے زی میں یا مدہ کھینچنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. تغمدو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. تغ غین کو ادنی حلق سے ادا کرنا ہے اور قلقلہ نہیں کرنا اس کے اوپر. تغ نہیں کہنا، تغ مدو میں ضاد کو اپنے پر پڑھتے ہوئے آگے واؤ مد ادا کرنا ہے. فی جب آپ کہیں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں. فی اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر فی ہی پڑھیں گے. وَعْلَمُوا میں بھی اسی طرح سے آئند پر جھٹکا وَعْلَمُوا نہیں کہنا، وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا. منہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. ان اللہ نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے اور لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھنا ہے. غنیٌ میں غین کو پر پڑھتے ہوئے یا کے پر تشدید ادا کیجیے اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ادا کریں گے. غنیٌ. حمید میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے. اور مید جب آپ نے یہ یا مدہ کے بعد دال کے اوپر وقف کرنے لگے ہیں تو وقفے حذف ہو جائے گا. یہاں پہ دال ساکن ہونے کی وجہ سے دال پر قلقلہ پیدا ہوتا ہے.
حمید حمید۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ سن لیجیے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بجز اس کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو اور ان کو کبھی بھی نہ لو، یعنی تم چشم پوشی کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور قابل ستائش ہے، یعنی حمد کے قابل ہے۔ آیت نمبر 268 دیکھیے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان، شین پہ تفشی کی آواز کے ساتھ تشدید ادا کیجیے سختی سے، آگے شئی میں یا لین ادا کرنا ہے۔ یعدکم الفقر، دال کے اوپر ضمہ ہے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، میم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے اور لام کے اوپر جھٹکا نہیں دینا۔ فقر، یہاں پہ قوف کو پر پڑھتے ہوئے قلقلہ کرنا ہے آپ نے، رو بھی مفخم پڑھی جائے گی۔ وہ یأمرکم میں بھی اسی طرح سے یا پہ تھوڑا سا جھٹکا ہے، میم پہ ضمہ ہے، رو پہ ضمہ ہے، را پر پڑھی جائے گی۔ کم بالفحشاء، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فحشا میں ہا پر حمز کریں گے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ شا، یہاں پہ مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ یعیدکم مغفرتم میں دال کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، اور دو میم اکٹھے ہو رہے ہیں، میم ساکن کا قاعدہ ادغام میں شفوی کریں گے۔ مغ، یہاں بھی غین کو ساکن کرتے ہوئے ادنا حلق سے ادا کیجیے، اور فیروتم میں را مفخم ہے، تم میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے۔ وفد لا میں دود کو اپنے پر پڑھنا ہے، اور لا یہاں پہ وقفے ابدال کریں گے، یعنی فتحتین میں سے ایک زبر ہم نے ادا کرنی ہے اور ایک کو اسکپ کر دیں گے، الف مدہ سے بدل کر ایک ادا کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، واسع میں سین کے نیچے کسرہ ہے، باریک کیجیے آواز، واسع نہیں کہنا، واسع ان میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے۔ علیم میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ کے بعد وقف آ رہا ہے تو مد عارض وقفی کریں گے، اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ مانو، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا ہے، کشادگی والا ہے۔ آیت نمبر 269 دیکھ لیجیے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتل میں حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، تل حک، یہاں پہ ساکن کرنا ہے آپ نے دونوں کو، لام کو بھی کاف کو بھی، کاف کے اوپر تھوڑا سا حمز کریں گے، حکمت، من یشاء میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یشاء میں مد متصل واجب ہے، ومن یؤتل میں وہی نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے۔ آگے حکمہ میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، فقد میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ اوتیا میں او میں ہونٹوں کو گول کیجیے اور واو مد ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ خیرا کثیرا میں خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کرنی ہے، اور تنوین کا قاعدہ را کو مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادا کریں گے، اخفا حقیقی۔ کثیرا میں سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے اور وقفے ابدال کر لیں گے۔ وما، کثیر نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کثیر را بھی پر ہو جائے گی ساتھ میں۔ وما یذکروا، ذال کے اوپر تشدید ہے، یذکروا نہیں پڑھنا، زائی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی سے ادا کیجیے اور تشدید آپ نے ادا کرنی ہے۔ یذکروا، کاف کے اوپر بھی تشدید ہے، سختی کیجیے، یذکروا نہیں کہنا۔ وما یذکروا، را پر پڑھی جائے گی، مضموم ہے۔ الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اولو الالباب میں دیکھیے،
واؤ کے اوپر الف الف کے اوپر کوئی حرکتیں موجود نہیں ہیں، اس لیے اس کو اول الالباب نہیں کہنا ہے، اولل، حمزہ پیش او اور لام پیش لام ساکن لل، اولو الالباب ہے۔ آگے باب جب آپ کہیں گے تو الف مدہ کے بعد ہم با کو ساکن کرنے لگے ہیں، اس پر قلقلہ ہوگا اور مدارس وقفی پیدا ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، اولو الالباب۔ ترجمہ دیکھیے، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بہت بڑی نعمت ملی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آیت نمبر 270 دیکھ لیجئے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے، انفقتم میں وہی نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی قاف پر قلقلہ کریں گے، تم من میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نفق قاف کو پر پڑھیں گے، تن میں اظہار حلقی کریں گے، او نظر تم میں او میں واولین ہے، نظر میں را مفخم پڑھی جائے گی، تم من میں وہی میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور من نظرن میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، دال کے اوپر آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، یہاں پہ را باریک پڑی جائے گی، مرقق ہے، اور ساتھ میں اخفا کا قاعدہ ہمارا ادا ہوگا، تنوین کا قاعدہ یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ میں نون مشدد غنہ واجبہ کریں گے اور لفظ جلالہ کو آگے پور پڑھنا ہے۔ یعلمہ میں منہ آپ نے منہ کے وقف نہیں کرنا، منہ آخر پہ ہا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے۔ وما للظالمین، وا کی آواز کو پور پڑھنا ہے اور ذا پر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اوپر فتحہ قائمہ ہے، للظالمین تشدید کے ساتھ پڑھیے، سختی کر کے پڑھنا ہے، للظالمین من انصار میں نون ساکن کا قاعدہ پہلے اظہار حلقی ہے، پھر انصار میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی، اور یہاں پہ اخفا پور کیا جائے گا، آگے صاد آ رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے جو صار پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف حذف ہے، تنوین ہے کسرتین کی، تو یہاں پہ را ہماری ساکن ہو جاتی ہے، اس سے پیچھے ہمارے پاس زبر آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ را کو پور کر دیں گے، مد آرس وقفی کرتے ہوئے 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ من انصار، ترجمہ دیکھیے، اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 271، اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان تبدو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، آگے تب میں با کے پر قلقلہ کرنا ہے، دُالصَّدَقَاتِ، تب دُالصَّدَقَاتِ، صاد کے اوپر سیٹی کی آواز بھی لانی ہے، تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کو، اور سختی کے ساتھ آپ نے پور بھی پڑھنا ہے۔ قاتی میں قاف کو پر پڑھنا ہے، اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ فَنِعِمَّا، عِم پہ غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ما بھی الف مدہ پورا ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، وقف جائز ہے، ہی یہاں پہ پھر ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو گئی تو پھر یا مدہ بن جائے گی۔ وَإِن تُخْفُوهَا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی خوا پر حمز کرتے ہوئے خوا کو پر پڑھنا ہے، تخفو، فو میں واو مدہ ادا کریں گے، ہا میں الف مدہ ہے، تو میں تو پہ جھٹکا ہے، تو میں واو مدہ ہے، پہلے جھٹکے سے پھر آگے نرمی سے ادا کریں گے۔ حل فقراء میں لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، قاف کو پر پڑھتے ہوئے آگے را بھی پر پڑھی جائے گی، اور مد متصل واجب ادا کرنی ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خی میں خوا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کیجیے، اور را کو مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ہم نے ادا کرنا ہے، ادغام بلا غنہ، خیرن نہیں کہنا، خیر لکم، ویکفر، کفر، فا پہ تشدید ہے، سختی کیجیے، اور را مفخم پڑھی جائے گی،
کم منون ساکن کا قاعدہ حقیقی ادا کریں گے، کم من کو یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور من سیئاتکم نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، سی یا کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے اور کسرہ کی آواز کو باریک رکھنا ہے، سیئاتکم آ میں فتحہ قائمہ ہے، آگے واللہ وہی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، بما تعملون عین پہ تعملون نہیں کہنا ہے، تعملون واو مدہ ادا کیجیے، خبیر میں خو کو پر پڑھنا ہے اور یا مدہ ادا کرتے ہوئے آگے را بھی ہماری ویسے ابھی خبیرون ہے، اگر ضمتین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پر ہے، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں اس لیے اس کا پیچھے سبب آ رہا ہے یا ساکن، تو اب ہم اس کو باریک کر دیں گے، خبیر، ٹھیک ہے، را باریک ہو جائے گی، مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 272 دیکھ لیجیے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ لیسا میں یعلین ادا کریں گے، علیک میں بھی یعلین ہے، ہدا ہم میں دال کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، ہم میں اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، ولا نہیں ہے، یہ ولا ہے، لام کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، کنہ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، کن اللہ یہدی میں ہا عکس حلق سے ادا کریں گے، یہ نہیں کہنا، یہ دی میں یا مدہ ہے، من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے ہمارے پاس، ادغام مال غنہ 2 کاؤنٹ کریں گے، اور یشاء یہ اپنے 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب کے بعد اگر حمزہ پر وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، جس پر آپ نے جھٹکے کے ساتھ وقف کرنا ہے، لیکن قلقلہ نہیں کرنا، من یشاء بس ایسے آواز روک لینی ہے، وما تنفقوا میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، من خیرن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، اور دل میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، انفسکم میں بھی یہی قاعدہ ہے، اخفا حقیقی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وما تنفقون میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، الب نہیں ہے، الب لام کے اوپر تشدید ہے، سختی سے پڑھیے اور آگے با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، الب تغاء غین کو پر پڑھتے ہوئے مد متصل واجب ادا کریں گے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، وج نہیں کہنا، وجہ اللہ جیم کے پر قلقلہ کریں گے، اور لفظ جلالہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، وجہ لو نہیں کہنا، وجہ اللہ آخر پہ ہا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے، آگے وما تنفقوا من خیرین میں یہی پیچھے والی تطبیق ہے، اور خیرین یہ تنوین کی آواز آپ نے یا کے ساتھ ٹچ کرنی ہے، ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یوفا فا کی آواز آپ نے فا ایسے نکالی، تشدید کی آواز سختی کے ساتھ، یوفا الیکم میں یعلین ہے، آگے میم ساکن کا قاعدہ، انتم میں بھی اور الیکم میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، اور نون ساکن انتم میں اخفا حقیقی ہے، لا تظلمون نہیں پڑھنا اس کو ورنہ معنی بالکل آپ بدل دیں گے، لا تظلمون لام الف لا ہے، الف مد ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تظلمون غوا کو پر پڑھتے ہوئے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تظلمون صرف زبان کی نوک سامنے ثناء اولیاء کے سرے کے ساتھ لگے گی، تو لمون پہ آپ نے منہ نہیں کہنا، بیچ میں غنہ کا اضافہ نہیں کرنا، منہ جیسے تو بولتے ہیں اسی طرح سے مون سیدھی آواز رکھنی ہے، مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو جائے گی ہماری، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، لا تظلمون۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے،
اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو وہ مال خرچ کرنے سے پھر ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو تمہارا مال کم پڑ جائے گا۔ تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ارادہ کر لیجئے، آج ارادہ کر لیجئے کہ اپنے دن کے کسی بھی لمحے میں کوئی بھی صدقہ خیرات ضرور اپنے ہاتھوں سے دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، میرا وقت ہے، میرا علم ہے، کوئی نیکی ہے، کچھ نہیں ہے تو کسی کو ایک مسکراہٹ ہے، کوئی نرم بول ہے، قول معروف ہے، کسی کو نیکی کی بات بتانا ہے، کوئی عمل کی بات بتانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا دیدار پانے کے لیے ایک نہ ایک عمل نیکی کا ضرور کرنا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ میں آتی ہیں۔ چلیں جی، آج کی لاسٹ آیا ہے ہماری 273، دیکھ لیجئے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء، لل نہیں کہنا، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا ہے، لل کہنا ہے۔ فقہ میں قاف پر ہے، رو بھی پر پڑی جائے گی، آگے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو، اور الذین میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کیجیے۔ احصرو میں وسط حلق سے ادا کرنا ہے، حمز کی آواز آئے گی اس میں، صاد کو پور پڑھنا ہے، کسرہ کی آواز باریک رکھنی ہے۔ رو میں رو مفخم پڑی جائے گی، آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی سبی دونوں میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ للہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، لا یستطیعون، لا الف مد ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یست، یہ دونوں باریک پڑھے جائیں گے، سین پر ہمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ، اور تا بھی باریک پڑھی جائے گی، آگے یا مدہ ہے تو آپ کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ کھینچیے۔ عون میں واو مدہ ہے، عین وسط حلق سے ادا کریں گے۔ یستطیعون، ضربن میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، آگے رو بھی مفخم ہے، بل میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی۔ فی الارضی میں فی الارضی ایسے نہیں پڑھنا، فی الارضی رو بھی مفخم ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے۔ یحسبہم، یحسبا نہیں کہنا، ہا پر ہمس کرنا ہے، وسط حلق سے ادا کیجیے۔ یحسبو، بو پہ ہونٹ گول کر لیجیے، ہومول پہ بھی ہونٹ گول کر لیجیے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، غین کو پر پڑھنا ہے، ادنا حلق سے ادا کرتے ہوئے، یا پہ مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من التعفف پہ تا پہ تشدید ہے، اس کو تو نہیں کہنا، من التعفف، فا پہ بھی تشدید ہے، سختی کیجیے، اور فا پہ ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، تعفف۔ آخر والا فا اگر آپ ساکن کریں ہیں وقف جائز ہے یہاں پہ، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر فا پر ہمس کریں گے۔ تعریفہم، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا، تا نہیں کہنا، تا منہ تھوڑا سا کھولیے تاکہ عین وسط حلق میں جا کے سٹاپ ہو جائے۔ تعریفو، را باریک ہے، فا پہ ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، ہم بسیماہم، میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ سی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، ما میں فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ لا یسألون میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، اس کو لیس نہیں پڑھنا، لا یسألون الناس میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے۔ الحافا میں لام کے اوپر آپ نے سٹاپ کرنا ہے، فا میں وقف ابدال کر لیں گے، فتحتین ہے، 1 ادا کریں گے۔ وما تنفقوا میں پیچھے والی تطبیق ہے ساری، نون ساکن کا اخفا کی قاف کو پڑھتے ہوئے واو مدہ، آگے من میں اظہار حلقی ہے، خی میں یا مدہ ادا کرنی ہے، خو کو پر پڑھتے ہوئے، یا لین ادا کرنی ہے، خو کو پر پڑھتے ہوئے، اور رن میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے۔ ان اللہ میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھیں گے۔ بھی میں مد صلہ صغرا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیم میں عین وسط حلق سے ادا کریں گے، علیم نہیں کہنا، اس کو تھوڑی محنت سے ادا کیجیے، علیم، عین ادا کرنا ہے، جاننے والا۔
آخر پہ مدارس وقفی ہوگی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ ضمتین ہیں میم کے اوپر، تو یہاں پہ ہم وقف حذف کر رہے ہیں۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اور ہاں، جو تم مال خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو پہچان لوگے، یعنی ان کے خودداری سے ان کو پہچان لوگے اور ان کو صاف پہچان لوگے کہ یہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھاڑ کر وہ سوال نہیں کرتے ہیں، لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے بے شک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسی طرح دینے والا ہاتھ رکھے، اور آج ہم نے یہی چیز پڑھی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ اپنے ارد گرد تلاش کرنے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑا کریں، کوئی سوال نہیں کرتا لیکن اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے، وہ حاجت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ سوال نہیں کر رہا، تو ہم اس کی بجائے کسی چیریٹی میں جا کے اور کسی ایسی اداروں میں، بڑے بڑے اداروں میں ہم دینا چیریٹی کو پسند کرتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کریں، اور اپنی فیملی میں قریب ترین ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کو دینے سے ہم گریز کریں اور ہم باہر دیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ارد گرد پہلے دیکھنا ہے ایسے لوگ جو کہ مانگتے نہیں ہیں، چمٹ کر نہیں مانگتے، یعنی بار بار تنگ نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی آج ہم نے پڑھا ہے کہ جو تنگ بھی کرتے ہیں، بار بار سوال بھی کرتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اپنے مال کو صرف بڑھانے کے لیے دوسروں کے آگے سوال کرتا ہے، لیکن اس شخص کی سزا دیکھیے، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر دیں گے، لیکن اس کی سزا دیکھیے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر گوشت ہی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک دفعہ پورا اس رکوع کو سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں پروردگار تو اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہمیں آج جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔